وہ سمجھا کہ اس کے اوپر مجھے اجازت ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب سے ہم بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے کہ اب حکومت نے جو اطلاعات ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی نہیں لگے گی، بعض ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے، ہمارے ہاں کہا گیا ہے محدود کر دیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایسے ماحول میں اس طرح جس طرح وبا یہ پھیل رہی ہے، خوف کا ماحول ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔ میں جو بھی بات کروں گا میں پابند ہوں کتاب و سنت کا۔ کتاب و سنت سے مراد قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ ایک مومن قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا، بلکہ یہاں تک ارشاد ہے کہ جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس میں یا آپ یا کوئی اتھارٹی، خواہ وہ بادشاہ ہو کوئی ہو، دخل نہیں دے سکتا۔ جو باتیں لازمی ہیں، قطعی ہیں، ان میں پرنسپلز کہہ لیں یا کمپلسری کہہ لیں، ان میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ 5 وقتہ جماعت اور جمعہ کی نماز یہ فرائض میں سے ہے۔ اس میں آپ وقت کم کر سکتے ہیں، آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں جس کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ان کی جماعت بالکل منسوخ نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان کی کمزوری کی باتیں ہیں، ہم لوگ اللہ پر یقین نہیں کر رہے۔ شریعت نے جو کہا ہے کہ بیماری کی جگہ سے نہ نکلو یا وہاں نہ جاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں میں اپنے وہم و گمان کہ اگر میں نہ جاتا تو یوں ہوتا، میں چلا جاتا تو یوں ہوتا، تو یہ اس پر روکنے کے لیے ہے کہ میں اپنے گمان پر نہ جاؤں۔ اور اگر ہمیں منع کیا ہے کہ جزامی سے اس طرح بچو جیسے درندے سے بچتے ہو، یا ایک نیزے کا فاصلہ رکھو، تو یہ کراہیت سے بچنے کے لیے۔ اب ہم سب کو جاننا چاہیے کہ مساجد سے نہیں بھاگنا بلکہ مساجد کی طرف بھاگنا ہے۔ ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو ہم نے اس کو راضی کرنا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتیاطی تدابیر نہ ہوں، ہمارا تو دین بتاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں تو صاف ستھرے رہنے کو کہا گیا، نہ حرام کاموں سے بچ رہے ہیں، نہ حرام غذاؤں سے بچ رہے ہیں، اپنی دیگر چیزوں کو اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسجد کا معاملہ آ جائے تو ہم رعایت چاہتے ہیں۔ کیا ہم واقعی مومن ہیں؟ ایک ایمان والا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا، بلکہ یہ تو زیادہ توبہ استغفار کا وقت ہے، زیادہ عبادت کا وقت ہے کہ ایک بلا آئی ہوئی ہے۔ حالانکہ آپ کے ہاں سائنس والے کہتے ہیں جب کوئی وائرس آپ کے ہاں نکلتا ہے تو اینٹی وائرس پہلے سے تیار ہوتا ہے، مگر یہ کون سی بلا جو پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے، حقائق جو بھی کچھ ہوں، مگر ایک چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہم ذاتی طور پر میں اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے یا کوئی اپنے تاثر کو ظاہر کرنے کی باتیں نہ کرے۔ ہمیں 1965 میں جیسا جذبہ تھا ایک دوسرے کی بھلائی کا، ایک دوسرے سے تعاون کا، تو یہ موقع آتے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کریں۔ میری ذات میرے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو، تو نہ جمعہ منسوخ ہوگا، نہ 5 وقتہ جماعت منسوخ ہوگی۔ البتہ احتیاطی تدابیر، قراءت کم کر لی جائے، اجتماع میں احتیاط کر لی جائے، تو ہم اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں مگر فرائض سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا علامہ صاحب، 3 چیزیں ہیں، میں چاہ رہا ہوں تینوں پر ایک ایک کر کے بات ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ سنت میں ہمیں کس طرح صفائی کا ملتا ہے، آج لوگ بات کر رہے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاتھ بار بار دھوئیں اور اس طرح سے۔ دوسرا یہ ذخیرہ اندوزی جو ملک میں شروع ہو گئی ہے، ہمیں اتنی اخلاقی گراوٹ نظر آتی ہے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ دوائیاں ہوں، چاہے احتیاطی تدابیر ہیں، ان کے لیے ذخیرہ اندوزی، اس میں
منافع خوری، ناجائز منافع خوری، یہ دو باتیں. لیکن تیسری بات میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے مشہور عالم دین ہیں، میں مشہور کہوں گا، ٹی وی پر ان کا انٹرویو بھی چلا ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر مسئلہ آ جاتا ہے. تو انہوں نے تو باقاعدہ وہ حدیث پاک سنائی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غالباً سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی اعلان کر دو کہ طوفان ہے تو لوگ گھروں میں نماز پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے طوفان تھا تو اس میں تو جان کا تو خطرہ نہیں تھا، تو گھروں میں نماز کا کہا تو اس میں تو اب جان کا خطرہ ہے اس وائرس کی وجہ سے. تو اس سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ بہتر ہے کہ آپ گھروں پر پڑھیں. اب آپ اس پر کیا فرمائیں گے؟ میرے محترم، فہم جو ہوتا ہے نا، ایک ہے علم جاننا، ایک ہے فہم. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے. کبھی ہماری توجہ یا فہم وہاں تک نہیں ہوتی جہاں تک علم ہوتا ہے. یہ اصول ہے کہ علم اور فہم میں توازن نہیں ہوگا تو اعتراض ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد تو سمجھیے کہ مسجد آنے تک کا راستہ ہی نہیں ہے. یعنی ایسی صورت ہو گئی، اتنا پانی ہو گیا، اتنا کیچڑ ہو گیا، یا ایسی صورت کہ پہنچ ہی نہیں سکتا، مشکل ہے. تو اس میں اگر ایک وقت یا کسی وقت کے لیے کہا گیا، کوئی امہات کا مطلب ہم اپنی جو بیسکس ہوتی ہیں، جو پرانی ہماری پاس چیزیں موجود ہیں، ان میں کوئی ایک بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو. ہاں احتیاط کے لیے ہے. اور ایسے لوگ مثلاً کسی کو شدید کھانسی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، اس کو بھی کہا گیا، یا کسی نے لہسن کھایا ہوا ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، تو وہ دوسروں کی اذیت کا سامان نہ بنے. مگر امہات جن کو ہم کہتے ہیں، ہماری وہ بیسکس، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ کسی بیماری کے دوران ایسا ہوا ہو. لوگ اپنے طور پر کر لیں وہ اور بات ہے، حکم نہیں ہے. ہاں ایسی بارش ہے، ایسا طوفان، ایسی آندھی کہ مسجد تک پہنچنا مشکل ہو جائے، اس صورت کا حکم اور ہوگا. جب حالت بدلتی ہے حکم بدلتا ہے. یہ بلا ہم اس کا پروپیگنڈا جتنا ہے، اللہ معاف کرے، میڈیا کو چاہیے ذمہ داری کا مظاہرہ، لوگوں کو خوف میں مبتلا نہ کریں. مجھے یہ بتائیے، کیا وائرس لگنے کے چانسز 100% ہیں؟ نہیں. لیکن موت کے چانسز تو 100% ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو ہم کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ مجھے یہ بتایا جائے. تو مسجد اللہ کا گھر ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص آئے، توبہ کرے، دعا کرے، یا اجتماعی طور پر دعا ہو. ہاں اگر کوئی اس میں مریض ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ احتیاط کریں، جو ایسا مریض ہے اس کو منع کیا گیا. لیکن اس کا حکم سب پر لگا دینا، یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ کے مجاہد گولہ باری کے درمیان جاتے ہیں، بم باندھ کر ٹینک کے سامنے، دشمن کے ٹینک، تاکہ وہ آبادی تک نہ آئے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں. یہاں کون سی ایسی صورتحال ہو گئی ہے جس میں آپ اتنی بات کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا خوف ہے؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ حرام سے کیوں نہیں بچتے؟ ہم برائیوں سے توبہ کریں کہ اللہ ناراض ہے، اس کو راضی کرے، اور ہم عبادت میں دخل دینا چاہتے ہیں. یہ صرف ایمان کی کمزوری ہے. رہی بات ذخیرہ اندوزی کی، اسلام میں نہ ناجائز منافع خوری کی اجازت ہے، نہ ذخیرہ اندوزی کی، خاص طور پر کھانے پینے والی چیزوں کی. تو وہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں 2 پیسے ضرور لے لیں گے، ان کو 2-4 دنوں کے لیے پیسے مل جائیں گے. ایک تو وہ گناہ کا وبال لیں گے، دوسرا وہی پیسے ان کے لیے خرابی لائیں گے، بیماریوں میں جائیں گے، تکلیفوں میں جائیں گے، انہیں کوئی نفع نہیں ہوگا، کوئی برکت نہیں ہوگی. یہ موقع ہے بغیر نفع کے لوگوں کو چیزیں پہنچانے کا، تاکہ دعائیں لیں، بلائیں دور ہوں. ہم اخلاقی گراوٹ، یہاں تک کہ جی صابن رکھ دیے گئے مسجدوں میں تو وہ بھی غائب ہو گئے. یہاں تو یہ حال ہو رہا ہے. یہ مسلمان اپنے اخلاق اور اپنے اطوار کو درست کرے تاکہ رب تعالی راضی ہو. باقی رہی یہ بات کہ جتنے بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہے، آپ کے کتنے لوگ ہیں ڈیلی ویجز والے جو روز کما کے کھاتے ہیں، آپ نے ان کے چولہے بند کر دیے ہیں. آپ احتیاط کروائیں، یا پھر بیت المال سے گورنمنٹ ان کے لیے راشن کا انتظام کرے. مجھے تو
सोच के दुख हो रहा है, कितने लोग होंगे बिलक रहे होंगे। हम कुछ तो सोचें, कुछ तो गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। ये कोई अछूत नहीं है, एक वबा आई है, मुझे और आपको मुनासिब इक़दाम करके उसका मुकाबला करना है, हमें ये पेश नज़र रखना है। अल्लामा साहब, असद खरल बोल रहे हैं, छोटा सा एक सवाल है, इससे हट के थोड़ा सा है, इस पे ज़रा क्लैरिटी मैं चाहता हूँ आपकी मौजूदगी से। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, इस पे ज़रा रोशनी पर फरमा दीजिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हाँ जी, फरमान है, बिल्कुल तो है। जो मिलावट करता है वो कौन है? हम में से नहीं का मतलब ये है कि वो मुसलमानों में से नहीं है, ये मुसलमानों के तरीक़े वाला नहीं है, तो उसको क्या यानी उसने अपने मोमिन होने की अपने अमल से नफ़ी की है। जी जी अल्लामा साहब, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि एक मुसलमान के अखलाक में, उसके अतवार में ये होता है कि वो अपनी दीन और अपने आप किरदार को बेहतर रखता है। तो जो लोग मिलावट करें या नाजायज़ मुनाफाखोरी करें, जाल साजी करें, जिस तरह दूसरे ब्रांड के नाम की चीज़ें बना लेते हैं, ये सब करना गोया ये बताना है कि मैं मुसलमानों के अखलाक वाला नहीं हूँ या मुसलमानों के किरदार वाला नहीं हूँ। उस इरशाद का ये मतलब है। अच्छा अल्लामा साहब, ये फरमाइए कि आज हम देखते हैं दुनिया ये कह रही है कि जनाब हाथ बार बार धोएं, सफाई का ख्याल रखें, तो आज बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है वज़ू के हवाले से, सफाई के, और फिर हमें लौटना पड़ता है वही 1400 साल पहले जो बेहतरीन नमूना हमारे सामने है सरकार दो आलम की ज़ात अतर का। इस हवाले से कुछ फरमाइए कि इस वबा के दौर में किस तरह से हमें सबक मिलता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक से कि अपनी सफाई का कैसे ख्याल रखा जाए। मेरे भाई, मैं बड़े प्यार से अर्ज़ करूँगा, ताने दिए जाते थे कि जी मुसलमान अभी तक तहारत के मसले बयान करते हैं, दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है। ये हमारी बुनियादी बातें हैं। चाँद पर पहुँचना हमारा वो मसला नहीं है, हमारी जान की हिफाजत हो और हम अपने किरदार को दुनिया में बखूबी अदा कर सकें। अब बार बार हाथ धोना, शरीयत ने वज़ू में जिन आज़ा को धोने को कहा है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। बार बार बल्कि कहा गया कि वज़ू है मगर नमाज के वक्त ताज़ा कर लें तो और ज़्यादा सवाब है, मिसवाक करने पर और ज़्यादा सवाब, और मोमिन को सवाब का लालच होता है। ये इसीलिए किया गया कि वो ख़ुद भी अपने आज़ाद को नुकसान ना पहुँचाए और मस्जिद में उसके साथ आके दूसरा नमाजी खड़ा हो, उसको तकलीफ़ भी ना हो। तो ये सफाई सुथराई, अगर 50 जोड़ लगे हुए हैं कपड़े में मगर लिबास साफ़ होना चाहिए, जगह साफ़ होनी चाहिए, ग़िज़ा साफ़ होनी चाहिए। यहाँ कचरों के ढेर भरे हुए हैं उसामा साहब शहरों में। हमारी हुकूमतों की क्या तवज्जो, उनकी तरजीहात, यानी असम्बली मेंबर्स और दूसरे जो ओहदेदार हैं उनकी मुराआत में तो बहुत इजाफ़ा हुआ है इस अरसे में, लेकिन आवाम को आपने कुछ नहीं पहुंचाया। मेरी इस वक्त आपके ज़रिए हर उस शख्स से जो ये प्रोग्राम देख रहा है या जहाँ तक आवाज़ जा रही है उसे ये कहूँगा कि अपनी मौत को बेहतर बनाने के लिए और नजात के लिए वो अपने इर्द गिर्द का ख़याल रखे, सफाई भी रखें, सुथराई भी रखें और दूसरों को देखें कि अगर किसी को ग़िज़ा नहीं मिल रही है उसको ग़िज़ा पहुँचाएँ। क्या हमारे यहाँ पीने का साफ़ पानी हुकूमत फ़राहम करती है? हमें तो पानी भी ख़रीद के पीना पड़ता है और वो भी पता नहीं हमारे साथ कितना धोखा करते हैं, को क्लोरीन डालते भी हैं या नहीं, बस बोतल में आया तो हमने उस पर एतमाद कर लिया। हम वाकई मुसलमान हैं उसामा साहब? क्या हाल है हमारा? हम बातें तो बहुत करते हैं, हमारा किरदार कहाँ गया? हमें उस पर गौर करना चाहिए। बाबर साहब सवाल करना अल्लामा साहब, अभी आपने थोड़ी सी इस पर बात भी की है। इस वक्त जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, शादी हाल बंद हो रहे हैं, मार्केटें बंद हो रही हैं। आपने खुद कहा कि बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो बेचारे डेली वेजर्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो कमाते हैं। बेतहाशा ऐसे लोग थे जिनको शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती है।
گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں، وہ پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بڑے لمیٹڈ ہیں. تو ایسے میں آپ ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو ان کے فلنتھروپسٹ ہیں وہ بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں. تو اسلام میں اس کا کیا کنسیپٹ ہے، اور یہاں پر ایسی روش کیوں نہیں ہے پاکستان میں کہ لوگ سامنے آئیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں؟ کیونکہ یہ تو اب وقت ہے، یہ تو اب وہ ٹائم آن پہنچا ہے کہ جب غریب آدمی کو بیچارے کو 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہے، جب اس کے پاس کام نہیں ہے. میرے محترم، میں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیغام میں بھی یہ بات کہی ہے کہ زکوٰۃ رمضان کا انتظار نہ کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ موقع ہے اور آگے بڑھیں. وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے، مالدار ہیں، وہ اس موقع پر بڑھ چڑھ کر کردار ادا کریں، راشن تقسیم کریں، دوائیں. میں بس سوائے رونے کے اور کیا کروں. ہمارے ہاں دوائیں اصلی نہیں ملتی، اور جو ملتی ہیں وہ اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، سپلائی نہیں ہوگی تو ملیں گے کیسے؟ آپ جو کچھ بند کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا ہے. یعنی ہم لوگ طبقاتی تقسیم میں آج تک ہے، اور ہمارے ہاں ہر جگہ ہر سطح پر ہر ایک کے لیے الگ الگ مزاج اور قانون ہے. اسلام یہ نہیں کہتا. قحط میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، مثالیں موجود ہیں. ذکر ہر کوئی کرتا ہے کہ فاروق اعظم نے کہا اگر ایک کتا بھی پیاسا یا بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. یہ بات ہر سیاستکار کرتا ہے. کیا اس کا اپنا عمل ایسا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے. ہمارے جو الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں، ان کا کردار ہمارے سامنے ایسا نہیں ہے. لازمی بات ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہمارے لیے، یا ان کے صحابہ، ان کے تربیت یافتہ. تو آج مجھے اور آپ کو اسی چیز کو سامنے رکھنا ہے اور اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے. مخیر حضرات کسی اور کا انتظار نہ کریں، اپنے ارد گرد. اور میری تو ہمیشہ سے یہ اپیل رہی ہے کہ ہر مسجد، ہمارے ہر علاقے میں سینکڑوں مساجد ہیں، ہر مسجد اپنے چاروں طرف 100 گھر کی لسٹ بنا لے کہ ان میں سے ضرورت مند کون سے ہیں. اور جب کبھی موقع آئے وہ باقی لوگ مل کر ایک محلے کو سنبھالیں گے، پورا ملک اس طرح سنبھل جائے گا. کاش کہ ہم باتیں نہ کریں، عمل بھی کریں. اچھا علامہ صاحب، یہ فرمائیے کہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ آپ یہ پڑھیں، یہ پڑھ لیں، آپ اس سے بچ جائیں گے. تو اس میں کیا کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایسے میں؟ صدقہ خیرات کس طرح سے کیا جائے؟ کوئی خاص دعا ہے؟ اور یہ بھی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ میری امت پر بحث مجموعی عذاب نہ آئے. تو اس میں کیا یہ چیز شامل ہے؟ اور اس پر لوگ پھر آسانی سمجھتے ہیں کہ نہیں، بحثیت مجموعی اس امت پر عذاب نہیں آئے گا، اس طرح کی وبا بھی نہیں آ سکتی. مگر ساتھ یہ ہے کہ درود شریف کی کیا کثرت کرنی چاہیے؟ آپ کے سوال میں 2 باتیں آ گئیں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم اور معصورہ کا جو مطلب ہمیں بتائی گئی ہیں دعائیں قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی، ان میں بے شک اثر ہے. وہ بلا شبہ بہت مؤثر ہوتی ہیں. وہ قرآن کریم کی بھی دعائیں ہیں، قرآن کریم میں باقاعدہ موجود ہے. اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہم نے، کچھ لوگ ایسے بھی کر رہے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. اور ایک دعا وہ بھی تعلیم فرمائی ہے کہ کسی مرض والے کو دیکھ کے پڑھ لی جائے، وہ مرض آپ کو نہیں لگتا. وہ بھی ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے. تو دعائیں ہیں، قرآن کریم پڑھیں، استغفار کریں، توبہ کریں، درود شریف پڑھیں. چھٹی ملی ہے تو وقت ضائع نہ کریں فیس بک پہ یا محض بیٹھ کے گپیں لگانے میں. پڑھیں، دعائیں کریں اپنے گھروں میں اور زیادہ. بلکہ ایک اپیل کروں گا کہ ہر مسجد میں فجر اور عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور خود بھی ایک مرتبہ 1 مہینے تک یہ پڑھتے رہے. کوئی وبا عام ہو جائے، خونریزی، آج دیکھیے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین اور کشمیر میں. تو قنوت نازلہ پڑھیں. ہر گھر میں روزانہ اگر ہو سکے صلاۃ التسبیح
نماز تسبیح پڑھیں تو یہ دعائیں بے شک اثر کرتی ہیں، یقین سے ایمان کے ساتھ پڑھی بہت جائیں، شکریہ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔